بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ وارقد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محترم حضرات، گزشتہ بیان میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج جو بات آپ حضرات سے بتلائی جا رہی ہے وہ بات بھی اسی سے متعلق ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے. جیسے اور تمام جگہوں پر ان چیزوں کے آداب بتلائے گئے ہیں. آداب جمع ہے لفظ ادب کی، اس کے معنی ہے طور طریق. ایک مسلمان اور ایک وہ شخص کہ جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ ہو، تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا اعمال میں فرق ہوتا ہے. چونکہ جو کفر اور شرک میں ہیں ان کے پاس کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے کا مطلب یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام آج دنیا کے کسی بھی حصے مل جاتا ہے. احادیث پاک ایک زمانہ وہ تھا، آج بھی ہے، کہ بڑی بڑی لائبریریوں اور کتب خانوں کے اندر وہاں پر اس طریقے سے ہوا کرتی تھی. جانے کے بعد پوچھنے پر معلوم ہوتا بھائی اس بخاری شریف کی اتنے پیسے ہیں، اتنا ہدیہ ہے، مسلم شریف، ترمذی یا فقہی کتابوں کی. لیکن آج کے دور میں ہر جیب کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. آج کے دور میں ہر شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آخرت پر ایمان نہ لاتا ہو. اس لیے کہ موبائل جیسی چیز جو 10 20 25 50 ہزار روپے کے اندر آ جاتا ہے، دنیا بھر کی تمام کتابیں اس کے اندر آج سمو دی گئی ہیں اور دنیا بھر کے اس کے اندر علوم اس کے اندر دیے گئے ہیں. صرف یہ ہے کہ انسان اگر جانکار ہے تو منٹوں اور گھنٹوں نہیں بلکہ وہ لمحات کے اندر ان چیزوں کو نکال لے سکتا ہے، معلوم کر لے سکتا ہے. تو بہرحال ایک کافر اور مشرک اور ایک ایمان والے، ان دونوں کے عمل کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اسی طریقے سے سوتے جانور بھی ہیں، چرندے پرندے درندے اپنے آشیانوں میں اپنے گھونسلوں میں سوتے ہیں. ان کا فطری تقاضا وہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے فطری ضرورت ہے. لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، غیر انسان جتنے بھی ہیں، لہٰذا ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن ایمان والے کے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے رہبری اور رہنمائی فرمائی. یہاں تک کہ انسان اگر رفع حاجت کے لیے جا رہا ہو، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہو، طہارت خانے میں جا رہا ہو، بیت الخلاء نکل رہا ہو، تو اس موقع پر بھی کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنا چاہیے، آنے کے بعد کیا دعا پڑھنا چاہیے. جہاں پر اس طریقے کی انتہائی جامع دعائیں بتلائی گئی ہیں اور تعلیمات ہیں اور اس طریقے سے رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے، تو انسان کے لیے یا ایمان والوں کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہ فرمائیں کہ ایک ایمان والے کیسا سونا چاہیے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آج کی مجلس میں آپ کی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نیند کے یا سونے کے بھی آداب بتلائے گئے ہیں. ایسا ہم سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دن بھر کی تھکان کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، پھر اسی طریقے سے دنیا بھر کے حالات سے واقف ہم ہو گئے، چاہے اخبارات کے ذریعے ہو، اپنے موبائل کے ذریعے ہو، ٹی وی کے ذریعے ہو، یہ کسی بھی ذریعے سے ہو، اور اس کے بعد نیند آ جائے، بستر بچھائے جائے اور اس کے بعد انسان سو جائے، لیٹ جائے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے جائزہ ہر ایمان والے نے لینا چاہیے کہ میرے لیے میرے اسلام کی، میرے اللہ کی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے تعلیمات کیا ہیں، اور اس کے بعد ایمان والے نے عمل کرتے ہوئے اس کے اندر خوشی محسوس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. ایمان والا اگر ایک روٹی یا ایک روپیہ بھی اگر خیرات اگر کر دے ایمان کی حالت میں،
اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں اس کو بہت کچھ دلا دے گا۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص دواخانے، سڑکیں اور پل، رفاہی کام، یہ اسی طریقے سے غریبوں کی امداد، بڑے بڑے کالج، یہ اسی طریقے لوگوں کو کھانا کھلانا، اگر یہ سارے کے سارے کام کر لے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے، بے شک یہ اچھے کام ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرنے والے کو یہاں پر دے ڈالتے ہیں، لیکن ایمان والے کے ثواب کو، صدقے کو ایسا بڑھایا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جیسے تم لوگ اپنے بچڑے کی یا اپنے کسی جانور کی جس تم پرورش کرتے ہو اور اس کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہو، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا آج اگر ایک شخص نے 1 روپیہ خیرات کیا تو آج جو اس کو ثواب ملا، اب قیامت اس کا ثواب بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ قیامت نہیں معلوم کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن قیامت تک وہ ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث پاک کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے، بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ ایمان والے کو چاہیے کہ سونے سے پہلے یہ معلوم کرے کہ میرے لیے، میں جس مذہب پر عمل کرتا ہوں، جس اسلام پر میرا ایمان اور یقین ہے، تو اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ملے گا وہاں پر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے، جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے، بستر پر آئے، تو اس سے پہلے حکم یہ دیا گیا ہے کہ توضأ ورقد، آپ فرماتے ہیں کہ با وضو سویا کرو، یعنی با وضو کا مطلب ہے کہ وضو کر کے سونے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ہم کھانے پینے سے، ساری ضروریات سے فارغ ہو جائیں، طہارت سے، قضاء حاجت سے، جو ہمارے بشری تقاضے ہیں ان تمام سے انسان فارغ ہو جائے اور اس کے بعد جا کر وضو کر لے۔ بعض مرتبہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سال کے 12 مہینے وضو کرنا بڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ بسا اوقات سردی کے دنوں میں بہت زیادہ یعنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہر گھر کے اندر گیزر نہیں ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر یعنی اس طریقے سے انتظام کرنا گرم پانی کرنے کا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چہار دیواری کا چونکہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ 4 مہینے مثال کے طور پہ ہمارے لیے گراں گزرے، مشکل گزرے، یا جس روز کے اگر برسات ہو جائے یا ٹھنڈک ہو جائے یا سردی بہت زیادہ پڑے، تو چلیے مان لیتے ہیں کہ 6 مہینے تک اگر ہم بالفرض اگر اس پر عمل نہیں کر سکے، لیکن گرما کا موسم تو ہمارے سامنے ہے، اور دیگر یعنی موسموں کے اندر جب گرمی ہوتی ہے اور یعنی ٹھنڈے پانی سے یا جو موجود پانی ہے اس سے وضو کرنا جب دشوار نہیں ہوتا، کم سے کم اس پر اتنا تو انسان نے عمل کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آدمی جب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، مثال کے طور پہ سرد گرما کے موسم میں ویسے بھی ٹھنڈا پانی انسان کے لیے اچھا لگتا ہے، اس سے نہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی پینا اچھا معلوم ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب چلیے مان لیتے ہیں کہ 4 مہینے جب انسان مسلسل اور سونے سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ جب وضو کرے گا، اب یہ 4 مہینے ہو جانے کے بعد جب 5واں مہینہ شروع ہو جائے گا اور بغیر وضو کے اگر سوئے گا اگر وہ، تو اس کو ایسا لگے گا کہ میرے سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے اور کوئی چیز میں کھو دیا ہوں اور کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اب بعد میں جب وہ جائزہ لے گا، مثال کے طور پہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے وضو نہیں کیا، اب اس کو بے چینی ہونے شروع ہوگی، اسے خیال آئے گا ہاں میں روزانہ 4 مہینے سے وضو کر رہا ہوں، لہٰذا اب جب یعنی بارش کا موسم لگ گیا مثال کے طور پہ، اب اس کے اندر یہ سرما کا بھی موسم لگ گیا، اب وہ یہ سوچے گا چلو ٹھیک ہے، اگر میں گرم پانی اگر کر لیتا ہوں، یہ اسی طریقے سے ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا، تو میں ایسا کر لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ اب یہ پورے سرما کے موسم میں مزید 2 مہینے وہ ایسا کر لے گا، تو 4 مہینے ہو گئے گرما کے، 2 مہینے ہو گئے سرما کے۔ اور سرما کے موسم میں بھی کڑاکے کی سردی اگر ہے اور اس کے پاس انتظام نہیں ہے یا ہے بھی لیکن جی نہیں چاہ رہا ہے، تو چلیے چھوڑ دیجیے، 2 مہینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب بارش کا موسم آئے گا تو ایسا تو نہیں ہوتا لگاتار بارش ہوتی رہے،
بلکہ جس دن بارش ہوگی اس دن تھوڑا موسم ٹھنڈا رہے گا، لیکن درمیان کے عرصے میں جب گرمی ہوگی، اب 2 مہینے اس کے ایسے گزر جائیں گے کہ 2 مہینے یہ، 2 مہینے سرما کے، 4 مہینے وہ۔ اب 8 مہینے جب انسان جب وضو کرے گا اور سنت پر جب عمل کرے گا، چونکہ حدیث پاک میں جب فرمایا گیا توضا ورقد، با وضو سویا کرو، آپ نے فرمایا، اب اس کے بعد باقی جو 4 مہینے ہیں تو اس میں یا تو وضو کرے گا وہ یا وضو نہیں کرے گا، لیکن سال کا اکثر حصہ بلکہ 2/3 حصہ اس کا ایسی حالت میں گزرے گا کہ جس میں اس نے وضو کر لیا تو حدیث پاک پر عمل ہو گیا۔ لہٰذا جب انسان اس پر عمل کرے گا، بلکہ 4 مہینے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایسی عادت ہو جائے گی کہ چاہے کتنی ہی سردی ہو وہ یہ چاہے گا کہ میں وضو کر کے سوؤں۔ لہٰذا حدیث پاک میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ لہٰذا سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ وضو کر کے سونا چاہیے۔ ہم اس پر عمل کر کے دیکھیں، اس کے بعد ہم کو خود سکون معلوم ہوگا، راحت معلوم ہوگی، اور اچھا لگے گا کہ واقعتاً کتنا اچھا ہم کو معلوم ہو رہا ہے وضو کر کے سونے میں اور بغیر وضو کر کے سونے میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔